بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان النعم ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے تفسیر قرآن مجید کا آج ہم آغاز کریں گے. پچھلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی عطا کردہ اور نازل کردہ مختلف نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے اور اس مبارک رکوع میں بھی ان نعمتوں کا بیان اور ان کے اوپر ان کا جو ریئیکٹ ہے وہ اس رکوع کے اندر بھی جاری و ساری ہے. پہلے رکوع میں اس سے متعلقہ جو چیزیں جن کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ صحرا میں آ کے قیام پذیر ہو گئے وہاں پہ رہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس صحرا میں رستے کو بلا دیا تو ان کی جو ضروریات تھیں جو نیسیسٹی آف لائف تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر وہ ہی ان کو عطا فرما دی اور وہ وہاں پہ باقاعدہ رہنے لگ گئے. حتیٰ کہ آپ نے پڑھا پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے ان کے لیے آسمان کا بادل جو ہے وہ ان کو اس صحرا میں ان کے اوپر سایہ کرتا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ جو تھا وہ اترتا تھا. یہ نعمتیں جب وافر مقدار میں انہیں ملنے لگ گئیں حتیٰ کہ اس قوم کو پیاس محسوس ہوئی اور پانی کی کمی جو
اس کا جب شکار ہوئی اور پیاس لگنے لگی تو پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اب ہم پانی کا کیا کریں، کھانے کے لیے تو من مل رہا ہے، سلوات مل رہا ہے اور آسمان کا بادل ہم پر سایہ کرتا ہے، اب ہم اپنے پانی کے متعلق جو ہے وہ ہم کیا کریں، پانی کس طرح کے اور کہاں سے لیں، یہ جو صحرا ہے۔ جب وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمایا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی امت کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے پانی کو طلب کیا۔ اس میں ایک تفسیری فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے اور ایک نقطہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی بار بار نافرمانیوں کے باوجود جب وہ اپنی کسی مشکل کے لیے حاضر ہوتے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر ان کی دستگیری فرمانے کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں اپنا دست سوال دراز کر لیتے تھے، اور نبی کی یہی شان ہوتی ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے فرمان بھی نہ مانتے اور آپ کی معاذ اللہ کسی بھی بات کو جو ہے پورا آپ نے جو پڑھا رکو وہ کسی بات کو مکمل نہیں تھے کرتے، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی وہ بعد میں ناشکری کرتے تھے، کوئی انعام ہوتا تھوڑی دیر تک تو وہ مانتے مگر بہت جلد وہ اس سے پھر جاتے اور منکر ہو جاتے اور نافرمانی کرنے لگ جاتے۔ بار بار نافرمانی کرنے کے باوجود، بار بار بات نہ ماننے کے باوجود پھر بھی جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پرابلم ہوتی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کی پریشانی کو دیکھ کر آپ بھی پریشان ہو جاتے، پھر آپ کے دل میں رحم آ جاتا، پھر آپ ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہو جاتے، پھر ہاتھوں کو اٹھا لیتے۔ اور دوسرے اس کے اندر یہ بھی بات کو یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی قوم تھی، آپ ان کے نبی تھے، وہ آپ کو نبی مانتے تھے، ان کو ایسا تصور توحید نہیں تھا، یہ بڑی خاص بات ہے عقائد کے اعتبار سے، ایسا تصور توحید ان کے پاس نہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جب بھی ان کو کوئی مشکل ہوتی تو وہ پھر بھی دوڑ کے بھاگ کے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے التجا کرتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ ہم براہ راست بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی خبر تھی، ان کو بھی تصور توحید اتنا تو ہوگا کہ ہمارا رب براہ راست بھی سنتا ہے اور براہ راست بھی ہماری مشکلات کو جانتا ہے، مگر جو طریقہ کار انہوں نے فالو کیا، جس بات کو وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی اس وقت وہ براہ راست دعا کرنے کی بجائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور اس سے ان کی توحید میں کسی قسم کا کوئی فرق پڑا بولیے نا، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ایسا تصور توحید یہ دور حاضر میں ہی کہیں سے پروڈیوس کر لیا گیا ہے، اور اس تصور توحید کا کم از کم قرآن مجید اور احادیث پاک کے دیے ہوئے تصور توحید سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اس کے باوجود کہ ساری اقوام جانتی تھی۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، احادیث پاک کو پڑھ لیجئے، جب بھی قوم کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہوتی تھی تو قوم جو تھی وہ التجا لے کر اپنے نبی کی بارگاہ میں ہی حاضر ہوا کرتی تھی، صالحین کے پاس جاتے تھے لوگ، حتیٰ کہ اور یہ شروع سے جو وہ ایسے ہی نہیں چلتا رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ میں سے ایک شخص جو تھے انہوں نے اٹھ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے اموال تباہ ہو گئے، جانور بھوکے پیاسے مرنے لگ گئے، کوئی حال نہیں رہا، حضور بارش کے لیے دعا کر دیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے صحابی کی التجا پر حضور نے بارش کے لیے جو ہے تھی رب کریم کی بارگاہ میں دعا فرما دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جمعے کا دن تھا، آپ اپنے منبر پر جلوہ فرما تھے، حضور نے دعا مانگی تو اس سے پہلے شہر مدینہ کی فضا میں کوئی بادل موجود نہ تھا،
جو ہی حضور نے دعا مانگی تو آسمان سے اتنی شدت سے بادل یکدم جمع ہوئے اور برسنے لگ گئے کہ منبر سے اترنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال جو ہیں وہ بارش کے قطرے وہاں سے ٹپک رہے تھے. پورے 7 دن بارش ہوتی رہی. کتنے دن؟ پورے 7 دن بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آیا, وہ صحابی پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اب اموال جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئے. حضور بارش کی بارش ہوگی, شہر مدینہ کے ارد گرد ہر طرف بارش ہی بارش ہے, اب تو اموال اس کے اندر غرق ہو جائیں گے, بہہ جائیں گے. حضور دعا کیجیے بارش بس ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کو اشارہ فرمایا اور اشارہ فرما کے کہا کہ ہمارے اوپر نہ برس, مدینہ کے ارد گرد جا کے تو برس. صحابہ فرماتے حضور کا اشارہ فرمانے کی دیر تھی کہ بادل پیچھے ہٹ گیا اور شہر مدینہ کے ارد گرد برسنے لگا اور شہر مدینہ کو اس نے چھوڑ دیا. یہ ایک مثال نہیں, احادیث کی کتب میں درجنوں بھی نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں, اور شاید سینکڑوں بھی نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. قرآن و حدیث میں اگر آپ اس سب کو جمع فرمائیے, جب بھی کسی قوم کو, جب بھی لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی تھی, وہ لوگ اس کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سننے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست مشکلات کو آسان کرنے والا ہے, لیکن وہ جو تصور توحید انبیاء نے دیا تھا اس بات کو بھی وہ جانتے تھے کہ ہم بھی عرض تو کر دیں گے, مگر ہماری عرض میں اور قبولیت میں ان دونوں میں ہماری نافرمانی اور رکاوٹ بن جائے. اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سنتا نہیں, اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن اس امر کو بھی وہ جانتے تھے کہ ہماری دعا میں اور دعا کی قبولیت میں ہمارے گناہ رکاوٹ بن جائیں گے. اب انبیاء جن کے پاس ظاہراً موجود تھے اور اس کے بعد صالحین, متقین, اولیاء, اس لیے لوگ ان کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا رب کریم کی بارگاہ میں جلد قبول ہو جائے گی. اس سے تصور توحید کو کوئی بھی فرق پڑتا نہیں ہے. ہر حال میں کوئی براہ راست دعا کرے پھر بھی عطا رب فرمانے والا ہے, اور اگر صالحین, متقین, اولیاء دعا کریں یا اس سے بڑھ کر انبیاء کرام دعا کریں پھر بھی عطا فرمانے والا رب ہے, پھر بھی عطا فرمانے والا اللہ کریم ہے, مگر اس کا طریقہ کار یہ ہے. حتیٰ کہ آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سنت سے جس چیز کو ثابت کیا, حضور علیہ السلام جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اپنے 2 جلیل القدر صحابی اور ایسے عظیم صحابی جن کو حضور نے ظاہری دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما رکھی تھی, اور خلفائے راشدین صحابی اور عشرہ مبشرہ صحابی, ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے باقاعدہ طور پر انہیں اپنا جبہ عطا فرمایا. صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے, اپنا جبہ عطا فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ یمن میں ہمارا ایک غلام رہتا ہے جس کا نام اویس ہے, فرمایا وہ کرن میں رہتا ہے, اویس کرنی کے پاس جانا, میرا جبہ اس کو دینا اور اویس کرنی کو کہنا میری امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے. ہم بات کو سمجھ گئے, یعنی دعا کروانے کا کبھی کسی نے بھی یہ مفہوم نہیں لیا کہ خدا تعالیٰ ہماری براہ راست نہیں سنتا, اور نہ ہی قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے. جتنے بھی پہلی اقوام تھے ان کے حالات کو پڑھ لیجئے, جب بھی ان کو کوئی مشکل ہوتی باوجود اس کے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ براہ راست سننے والا ہے, مگر وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے حاضر ہو جاتے. جب پانی کی طلب ہوئی, پانی نہیں ملا, اس صحرا کے اندر بھوکے پیاسے مرنے لگے, پھر حاضر خدمت ہوئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی التجا کو شرف قبولیت بخشا اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے, اپنی امت کے لیے پانی مانگا, فَقُلْنَا, تو ہم نے کیا کہا, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, فرمایا ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, رب کریم فرماتے ہیں, ہم نے کہا کہ اے پیارے موسیٰ, اپنا یہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے, کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, عصا. عصا سمجھتے کسے کہتے ہیں, لاٹھی کو, سٹک کو, ایک ڈنڈا سا آپ کے ہاتھ میں تھا. فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ اس عصا کو کیا کیجئے, اضرب بعصاک الحجر, اس عصا کو آپ پتھر پر ماریے. کہاں ماریے, کہاں ماریے, پتھر پر اپنی عصا اور ڈنڈے کو ماریے.
فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، فرمایا کہ جو ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے، 12 چشمے جاری فرما دیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیا تھا؟ وہ ایک، بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے قد کے برابر ہی وہ عصا تھا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، چھوٹی سٹک نہیں تھی، آپ قد مبارک کے مطابق تھی۔ اور وہ عصا جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جناب پیغمبر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ اور بعض اس میں مزید تحقیق کی ہے کہ وہ عصا اصلاً سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے، اور وہ نسل در نسل چلتا ہوا سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، مگر وہ لے کے جو آئے تھے تو لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی آئے تھے، یعنی لگتا ایسے ہے کہ لے کے نہیں کے لیے آئے تھے، بس امانت تھی، امانت چلتی رہی حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ عطا فرما دیا گیا۔ بہرحال حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے، اس سے پہلے انبیاء کرام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دیا، تو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ پہلے انبیاء کے پاس بھی وہ رہا، مگر وہ عصا خاموش رہا، اس کا کوئی کمال نہیں ظاہر ہوا۔ اب بات کو سمجھیں، وہ عصا ہی رہا مگر اس کا کوئی کمال ظاہر نہیں ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور میں پاکیزہ وادی کے اندر بلایا تو وہاں بھی پوچھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، اس سے میں بکریوں کو درختوں کے پتے ڈالنے کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، یہ میں اس سے کام کرتا ہوں، اور جب میں تھک جاتا ہوں تو میں ٹیک لگا کر اس سے سو بھی جاتا ہوں، آرام بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرا اس کو نیچے پھینکیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اس عصا کو تو وہ بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ بتقاضۂ بشریت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف کی لہر اٹھی، جو ہی اٹھی رب کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ گھبرائیے نہیں، اب کسی سانپ کو ہاتھ لگائیے۔ آپ نے ہاتھ لگایا، وہ پھر عصا اور ڈنڈا بن کے آپ کے ہاتھ کے اندر آ گیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑے کام لیتے تھے، اور وہ اتنے کام آپ کو دیتا تھا کہ یعنی درختوں سے پتے جھاڑنے ہیں پھر بھی آپ اس کے ساتھ جھاڑ لیتے، آرام کرنے کبھی دن کو تھک گئے ہیں ٹیک لگانے کو جی چاہے تو اس کے نیچے کر کے آپ ٹیک لگا کے اس کے ساتھ آرام فرما ہو جاتے۔ کبھی جب دشمن اچانک حملہ کرتے تو اس عصا کو ہاتھ لگاتے تو وہ سانپ بن کے آپ کی حفاظت بھی کرتا، پھر جب آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتے وہ دوبارہ عصا کا عصا اور لاٹھی کی لاٹھی بن جاتی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب رات کو چلتے تو وہ آپ کے لیے لائٹ کا کام بھی دیتا تھا، اس سے لائٹ نکلتی جس کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام رات کو سفر فرما لیتے تھے۔ اس کے اندر وہ سارے کمالات جو تھے، اس روحانی نقطہ کو بھی سمجھیے، وہ سارے کمالات، اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ کمالات عصا کے لیے، کیا میں اس کر رہا ہوں، کمالات عصا کے لیے ید بیضا کا ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی اس کے جتنے بھی کمالات تھے وہ ظاہر تب ہوتے تھے جب ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا لگتا تھا، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ اسی قوم کے دیگر افراد اس عصا کو ہاتھ لگاتے تو اس سے کوئی کمال ظاہر نہیں تھا ہوتا، کمال اس میں تب آتا تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ لگا دیتے تھے۔ اب آپ ایک قرآن مجید کے اس لفظ کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَا، آگے کیا لفظ ہے؟ کاف زبر کا، کیا لفظ ہے؟ بِعَصَا كَالْحَجَرِ، اے میرے پیارے موسیٰ آپ کا وہ جو ڈنڈا ہے نا، کس کا؟ آپ کا، کس کا بولیے؟ بولیے نا، کس کا؟ یہ کا بڑا پر لطف جملہ ہے قرآن مجید کا۔ فرمایا بِعَصَا كَالْحَجَرِ، وہ ڈنڈا کس کا؟ فرمایا موسیٰ وہ جو آپ کے پاس عصا ہے نا، آپ اس عصا کو ماریے، بس عصا آپ کا لگے گا، یہ وہی عصا ہے جو سمندر میں پڑا تھا تو 12 رستے بن گئے تھے، یہ وہی عصا، اس کے اندر وہ سارے کمالات ہوتے تب ظاہر تھے جب ہاتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لگ جاتا ہے۔ اب آگے چلیے، اگر اسی تصور توحید کو درست مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر و مطلق تھا اور ہے
کہ وہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا وہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر سے ہم براہ راست چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کریم چشمے پتھروں سے جاری فرماتا ہے اور فرمائے جا سکتے تھے اس صحرا کے اندر بھی۔ یہ ایک عیسائی پادری تھا، اس عیسائی پادری نے گزشتہ صدی میں فلسطین کے صحرا کا باقاعدہ جو تھا وہ پورا وزٹ کیا کہ تورات کے اور بائبل کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر بعد میں لکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس چٹان کا جو تھا وہ زیارت کی ہے جس چٹان سے 12 چشمے نکلے تھے، اور انہوں نے اس میں اپنے اس وزٹ کے اندر یہ لکھا ہے، وہ عیسائی پادری ہیں، کوئی ڈین غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا اس کے اندر کہ وہ 10 سے 15 فٹ ایک لمبی چٹان ہے جو صحرائے سینا کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور انہوں نے اس کی زیارت کی اور بتایا کہ وہ زمین سے تھوڑی ابری ہوئی ہے اور آگے کو نکلی ہوئی ہے، اور 10 سے 15 فٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، تو عصا مارنے سے رب کریم نے جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو چشمے تب جاری ہوئے۔ آپ بات سمجھ گئے؟ عصا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، چشمے رب کریم نے جاری فرما دیے۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ ہماری مشکلات حل تب ہوں گی جب دروازے نبی پہ ہم آیا کریں، اس کے علاوہ مشکل رب کریم حل نہیں فرماتا۔ جس طرح بیمار کی بیماری تب دور فرماتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے اور پلے باندھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں میسر ہیں ہمیں اس وقت، کوئی بھی چیز بغیر سبب اور وسیلے کے اللہ پاک کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ جب ہماری زندگی کے لیے ہم محتاج ہیں اپنے والدین کے، سانس لینے کے لیے ہم محتاج ہیں آکسیجن کے، رہنے کے لیے ہم محتاج ہیں زمین کے اندر جو گریوٹی اور کشش شکل ہے اس کے، دھوپ کے لیے ہم محتاج ہیں سورج کے، ہیٹ کے لیے سورج کی دھوپ کے محتاج ہیں، کھانے پینے کے لیے رزق کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بھوک اور پیاس کے انسان کو پیدا فرما سکتا تھا، مگر اس نے بھوک مٹانے کے لیے کھانا رکھا ہے، اس نے پیاس مٹانے کے لیے پانی رکھا ہے، اس نے دیکھنے کے لیے آنکھ رکھی ہے، چکھنے کے لیے زبان رکھی ہے، سننے کے لیے کان رکھا ہے۔ کائنات کا سارا نظام یاد رکھیے اسباب کے ساتھ متعین اور متعلق کر دیا گیا ہوا ہے، وسیلے کے ساتھ متعلق ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا، اسی طرح باطنی طور پر بھی کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے ہوتا نہیں ہے۔ اور جس طرح ظاہری طور پر وسائل اختیار کرنے سے، وسیلے اختیار کرنے سے، اسباب اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے وسائل رب کریم نے خود ہی پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ باطنی طور پر وسیلہ اختیار کرتا ہے صالحین کا، نیک لوگوں کا، انبیاء کا، تو اس باطنی وسیلہ اختیار کرنے سے بھی توحید کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باطنی وسائل بھی رب کریم نہیں پیدا فرمائے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس چٹان سے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے۔ فَلَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، فرمایا ہر گروہ نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ وہ 12 قبائل تھے جس کا ہم نے عرض کیا تھا، آپ یوں سمجھے صحرا کے اندر ان کی 12 الگ الگ آبادیاں تھیں۔ اب ان کو جب پانی پینے کی طلب ہوئی تو رب کریم نے ان کے لیے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اور فرمایا قد علم كل اناس مشربهم، ہر گروہ نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اور ہم نے کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خوب کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب کھاؤ اور پیو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، دیکھو تمہارے لیے سائے کے طور پر آسمان کے بادل کو حکم دے دیا ہے، تمہارے کھانے کے لیے آسمانی کھانا من اور سلوہ اترتا ہے، تمہارے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے ہیں۔ اب کرو کیا؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے، مگر ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ کیا نہ کرو زمین میں؟ بولیے نا، کیا نہ کرو زمین میں؟ فساد نہ کرتے پھرو، لڑائی جھگڑا نہ پیدا کرو لوگوں میں۔
فرمایا کھاؤ پیو جتنا مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے خاندانی معاملات سے لے کر، اپنے ذاتی گھریلو معاملات سے لے کر، اپنی سوسائٹی کے، معاشرے کے، کلاس کے معاملات سے لے کر، اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ جو اجتماعیت ہوتی ہے ان کے معاملات سے لے کر اپنے خاندانوں کے مسائل تک، اور اس کے بعد اپنے قومی اور بین الاقوامی مسائل تک جتنے بھی تمہاری زندگی کے گوشے اور پہلو ہیں، فرمایا کھاؤ پیو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان کو انجوائے کرو، ان سے لطف اندوز ہو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، مگر اللہ کی زمین میں فساد پیدا نہ کرو. قرآن مجید کے معنی سننے والوں کو یہی قرآن مجید کا پیغام ہے. اللہ نے جو تمہارے لیے جائز کیا، حلال کیا، طیب کیا، اس کو کھاؤ پیو اور جتنا مرضی کھاؤ پیو، مگر اس بات کو خیال رکھ لو کھانے پینے کے بعد اگر بندہ فسادی ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ غربت کو امارت میں تبدیل فرما دے، وہ لوگ جو ٹوٹے ہوئے سائیکل بھی خریدنے کے مجاز نہ تھے ان کے نیچے مرسڈیز آ جائیں، آپ سمجھتے نہیں کتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے. وہ لوگ جن کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑیاں بھی نہ تھیں ان کے پاس عظیم الشان محلات اور ویلے آ جائیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ظاہری دنیاوی نعمتیں، فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے، مگر ایک کام نہ کبھی کرنا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد پیدا کرنے والے نہ بنو. اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کرو، زمین میں فتنہ و فساد پیدا نہ کرو. یہی سبق جو ہے وہ قرآن مجید کی سائد میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسائشیں دے دے، اپنی نعمتیں وافر عطا فرما دے، اپنا کرم ظاہری فرما دے، لوگوں کی غربت کو امارتوں میں بدل دے، بے اختیار کو اختیار عطا فرما دے، سارا کچھ جب کرے پھر اس بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی سکون سے رہنے دے، اللہ کی مخلوق کے اندر فساد پیدا نہ کرے، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، ایک کی بات سن دوسرے کے آگے کر، وہاں پہ آگ لگا وہاں پہ آگ لگا، اور خود مومن بن کے تو تسبیح پکڑ کے مصلی پہ بیٹھ جائے. یہ کوئی کردار نہیں ہے. کردار کی عظمت یہ ہے کہ بندے کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، حضور پاک کی سنت ہے کہ حضور کسی بات کو تاکیداً کہنا چاہتے تو 3 دفعہ کی ارشاد فرماتے ہیں. تو میں تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، جب اللہ کریم ظاہری نعمتیں فرما دے تو پھر اللہ کی زمین پر فساد پیدا نہ کرے، پھر اللہ کی مخلوق اس کے حال پہ رہنے دے، لوگوں کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ دخل اندازی نہ کرو. فرمایا نمبر 61 کے اندر فرمایا بھائی قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اور مولانا نے فرمایا جب تم نے یہ کہا کہ اے پیارے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے. فادع لنا ربک، پھر حاضر خدمت ہوتے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ کیا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے منصبہ کی بجائے وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے جو کہ زمین سے اگائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں عطا کریں. کون کون سی؟ من بقلہا، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ساگ یا پالک یا سبزی عطا کریں. وقثائہا، اور ہمیں اگرک عطا کریں، ککڑی عطا کریں. وفومہا، اور ہمیں گندم عطا کریں. وعدسہا، اور ہمیں مسور عطا کریں. وبصلہا، اور ہمیں پیاز عطا کرے. یہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر رہ کہتے ہیں جی نہ منو سلوا کھا کے نہ آکے جگہ ہیں ایسی. آسمانی نعمت پہ بھی وہ شکر ادا کرنے والی قوم نہیں تھی. آسمانی نعمتیں ملتی تھی، معجزتاً پانی جو تھا وہ ملتا تھا، اور کرنا بھی کچھ نہیں پڑتا تھا، آرام سے ان سے کھاتے پیتے تھے، اچھے طریقے سے رہنے لگ گئے تھے. مگر
چند دن کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے کھایا پیا، پھر بعد کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ یہ جو لن نصبر ہے اس کا مفہوم یہ ہے، ایسا نہیں تھا کہ ان کی طبیعتیں صبر کر نہیں تھی سکتی، صبر وہ کر سکتی ہیں۔ لن نصبر کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم صبر کر تو سکتے ہیں مگر ہم صبر کریں گے نہیں، یہ اس کا مفہوم ہے لن نصبر۔ ان الفاظ کو لانے کا مدعا یہ ہے کہ وہ صبر کر سکتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ طبیعت کے اندر کوئی زیادہ بے صبری تھی، وہ صبر چاہتے تو اس کے اوپر کر سکتے تھے، چونکہ اس کے اندر اتنی لذت موجود تھی کہ آسمانی کھانے اترتے تھے، وہ ان کے لیے ہر قسم کی ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی تھے، مگر انہوں نے کہا لن نصبر، ہم صبر کریں گے نہیں علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ اس میں ایک پہلو اور بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، اکثر نے تو نہیں، بعض نے یہ بیان کیا، اور یہ بھی بڑی خاص بات ہے، اور میرے خیال میں یہ آیت بات مکمل نہیں ہو سکے گی، بہرحال جتنا میں عرض کر سکا وہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ مفسرین نے ایک بات یہ بھی اس میں بیان فرمائی ہے کہ وہ حاضر خدمت کیوں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ان میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، اور پاسبل ہے یہ خیال آج بھی کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہو، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا اس قوم میں سے کہ یہاں پہ اب یہ جو آسمانی کھانا اتر رہا ہے، یہ جو زمین سے معجزتاً پانی نکلا ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ رات کو ہم سوتے ہیں تو من صبح صبح وہاں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، بٹیر آتے ہیں تو ان کو ذبح کر کے سارے کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ایسا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا کہ ہم میں امیر اور غریب سارے لوگ ایک جیسا ہی کھانا کھانے لگ گئے۔ اس کے ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ ان میں سے وہ جو قبائل کے سردار تھے نا، یا جو پہلے سے مصر میں تکڑے لوگ تھے، ان کے اندر اب انہوں نے جب غور کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اگر میں صحیح پنجابی میں سمجھاؤں، صرف سمجھانے کے لیے، اسلام کی یہ ٹرم نہیں ہے، نہ ہی میں کبھی استعمال کرتا ہوں اور نہ ہی کرنی چاہیے میرے خیال میں، مگر پھر بھی بات کی فرقلانی اور وضاحت کے لیے، جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دے دیتا ہے۔ اب بات کو سمجھیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال دے دیتا ہے تاکہ بات کو سمجھ میں آ جائے۔ پنجاب کا وہ جو کلچر ہے اس لحاظ سے مثال دینا چاہتا ہوں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ دیہاتوں کے، کچھ قبائل کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، جاگیردار، سرمایہ دار، بڑی زمینوں والے لوگ، وہ حاضر خدمت ہوئے تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یار کمال ہوگی ساڑھے نا جو اسی کھانے ہیں، اسی بھی ہوئی کھائی تھے، کمی کمی بھی ہوئی کھانے، ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے اس کی ذہنیت کے پیچھے۔ ان میں کچھ لوگ تھے جو ایسا خیال رکھتے تھے کہ بھئی اب تو سارا کھانا ایک جیسا ہے، پتہ کیسے چلے گا، ہم امیر تھے پیچھے تو یہ فلانا تو غریب تھا بڑا، مصر سے جھوٹ کے آئے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں کے مفسرین نے لکھا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کام بڑا خراب ہو گیا کہ ہم بھی بٹیر کھا رہے ہیں، وہ بھی بٹیر کھا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی آسمان سے وہ لذیذ حلوہ اترتا ہے جسے من کہا گیا ہے، سویٹ ڈش اترتی ہے، ہم بھی وہی کھا رہے ہیں، فلانا غریب بھی وہی کھا رہا ہے۔ جس چشمے سے ہم پانی پیتے ہیں، جو منرل واٹر ہمیں ملتا ہے، فلاں غریب کو بھی وہی منرل واٹر مل رہا ہے۔ آپ اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سندھ میں کھڑے ہوئے جاگیرداروں کے عظیم محلات جن کے کتے بھی منرل واٹر پیتے ہیں، اس سرزمین پر انسان کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن ہر دور کی کتاب ہے، آنکھیں کھول کے پڑھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے کتے بھی اے سی کے اندر جا کے سوئیں، اور انہی کی سرزمین پر ان کے ووٹر جو ہیں ان میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کو پینے کے لیے پانی بھی میسر نہ ہو۔ یہ وہ ذہنیت ہے، بعض مفسرین نے کہا، جو اس قوم کے جاگیرداروں کے اندر بھی تھی۔ انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، یہ جو ہمارے غریب غربا تھے ہمارے پیچھے مصر میں، آج جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی وہی کھا رہے ہیں، آج جو ہم پی رہے ہیں یہ بھی وہی پی رہے ہیں، آج جس صحرا میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی وہی پہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی غلط سی بات ہو گئی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ یہ لن نصبر کا مفہوم ٹھیک سمجھے ہوں گے کہ لن نصبر فرمایا کہ ایسا نہیں کہ وہ صبر کر سکتے نہ تھے، کر سکتے تھے، چونکہ آسمانی کھانا تو اس میں غذائیت تو ساری پوری تھی، طلب پیدا ہونی چاہیے نہ تھی اور کسی چیز کی،
اور طلب پیدا ہوتی بھی نہ. اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال جب مومن جنت کے اندر جائیں گے تو جنتی کھانے جب کھائیں گے تو تب دنیا کے کھانوں کی طلب پیدا نہیں ہوگی. وہ آسمان سے کھانے اترتے تھے, خدائی نظام تھا, معجزتاً پانی ان کے لیے ظاہر کیا گیا تھا, اس صحرا کے اندر وہ پیتے تھے. ان کے اندر قطعاً کوئی طلب ایسی پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو اب موجودہ دنیا میں ہے کہ اب 2 دن ایک ڈش کھا لیں تو تیسرے دن وہ ڈش کھانے کو جی نہیں چاہتا. ایسا نہیں, وہ خدائی انتظام تھا اور بڑا بطور نعمت اس کا ذکر فرمایا گیا. وہ سارا جو انتظام تھا اس میں وہ جو ان لوگوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. عرض کی کہ ہم ایک کھانے پہ اب صبر نہیں کر سکتے, آپ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو کہ زمین سے اگتی ہیں. آسمانی کھانے پہ ہم جو ہے وہ اتفاق کرنے والے نہیں ہیں. اب چیز انہوں نے کون کون سی چوز کی, آپ ان کا دیکھیے نا ذرا اسٹینڈرڈ اور معیار دیکھیے. وہ کہتے ہیں آسمانی کھانوں کو چھوڑ کر, ان کی لذات کو چھوڑ کر, کہتے ہیں من باقلہا سانوں تے ساگ چاہیے, یہ پالک چاہیے. سب ہمارا پالک کے بغیر کوئی گزارا ہے. ایک طرف روسٹڈ, یہ بھی ہے تفسیری روایت ہے کہ روسٹڈ کھانوں کے لیے اترتا تھا, بھنا ہوا بٹیر کا گوشت. کفا جو ہے وہ ککڑی کو بولتے اردو میں, جس کو آپ اگرک بھی کہتے ہیں. ویسے ایک ہوتا ہے کھیرا, ایک ہوتی ہے تر. اگر آپ فشیر سمجھ تو پاکستان میں جو لوگ رہے, ایکچولی جو تر ہوتی ہے اس کو ککڑی بولتے ہیں, لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ کھیرے کو, اگرک کو بھی جو ہے وہ کفا کہا جاتا ہے. مفہوم یہاں کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں گندم چاہیے, وعدہ سے, اور ہمیں مسور چاہیے. مسور کی دال سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, وہ باصلہ, اور ہمیں پیاز چاہیے. آپ ذرا توجہ رکھیے اس بات پہ کہ روسٹڈ بٹیر چھوڑ کر پیاز کھانے میں جس کو ان کا دل کرے تو اس کا حل کیا ہے دنیا میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. فرمایا تم کتنے نادان ہو, کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو مانگتے ہو؟ تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہتات ہو چکی ہے, اس کی نعمتیں بارش کی طرح چھم چھم تم پر برس رہی ہیں, آسمانی کھانے اتر رہے ہیں, میری برکات کے ساتھ تمہیں زمین سے معجزتاً پانی مل رہے ہیں, سارا کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, مگر تمہیں کیا ہو گیا؟ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہے اس کے ہوتے ہوئے تم ایک ادنا چیز کو بدل رہے ہو, ادنا چیزوں کے خدا تعالیٰ سے مطالبے کرتے ہو. میں اسی بات پہ اس میں جو ہے آیت پاک یہاں تک کے بیان کو, اس میں بھی کچھ حکمتیں موجود ہیں, مگر چونکہ وقت ہو گیا, میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بشرط زندگی اور صحت و تندرستی انشاءاللہ تعالیٰ کل اس آیت پاک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے کرم کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے, اور ہمیں قرآن مجید سننے, سمجھنے, عمل اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.